بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین اور سامعین، آپ کے سامنے جو میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سب سے اہم ترین واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور دفن۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی لوگوں نے بیعت کر لی، اب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت عباس کے بیٹے اور اسامہ بن زید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام جن کا نام شکران تھا، یہ سب آپ کے غسل دینے میں شریک ہوئے۔ اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی، میں تم کو خدا کا اور اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم بھی آ جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی غسل دینے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروٹ بدلوانے میں شریک تھے۔ اسامہ بن زید اور شکران پانی ڈالتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرتا جو پہنا ہوا تھا اس کے اوپر سے ملتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نہ لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں کیسے پاک پاکیزہ اور طیب اور طاہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے معجزانہ طور پر کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوئی جو اکثر مردوں سے ہوا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو یہ تشویش ہوئی کہ حضور کے کپڑے بدن پر سے اتاریں یا انہی میں غسل دیں جو پہنے ہوئے ہیں۔ آخر بہت اختلاف ہوا تو سب کے سب لوگوں کو اونگ آ گئی، ایک دم سب کی گردنیں جھک گئیں اور سب پر اللہ تعالی نے نیند کو غالب کر دیا۔ اسی نیند کے دوران مکان کے ایک گوشے سے آواز آئی کہ حضور کو کپڑوں سمیت غسل دو، اور کوئی کہنے والا دکھائی نہ دیا، اور فوراً اس آواز کو سنتے ہی سب ہوشیار ہو گئے اور کپڑوں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ پانی ڈال کر کرتے کے اوپر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ملتے تھے۔ پھر غسل کے بعد 3 کفن کے کپڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب حضور کے واسطے قبر کھدوانے کی تجویز ہوئی تو ابو عبیدہ بن الجراح اہل مکہ کے طریقے پر گڑھا کھودتے تھے اور ابو طلحہ زید بن سہل اہل مدینہ کے موافق قبر بناتے تھے۔ حضرت عباس نے 2 آدمیوں کو ان کی طرف بھیجا اور دعا کی، اے اللہ، اپنے رسول کے واسطے جیسی قبر چاہیں اختیار کر۔ پس جو شخص ابو طلحہ کے پاس گیا تھا وہ ابو طلحہ کو لے آیا۔ انہوں نے حضور کے واسطے لحد تیار کی اور جب اتوار کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو مکان ہی میں آپ کا جنازہ ایک تخت پر رکھ دیا گیا۔ اب لوگوں میں دفن کرنے کے بعد میں اختلاف ہوا کہ حضور کو مسجد میں دفن کرنا چاہیے اور بعض نے کہا صحابہ کے پاس دفن کرو۔ ابو بکر جی نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جن نبی کا انتقال ہوا اسی جگہ دفن کیے گئے جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پس حضور کا بچھونا اٹھا کر اس کے نیچے قبر کھودی گئی۔ لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آنے شروع ہوئے، تھوڑے تھوڑے آتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ مردوں کے بعد عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی، عورتوں کے بعد بچوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی، اور کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کی۔
پھر بدھ کی نصف شب کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ حضرت علی اور فضل بن عباس اور قسم بن عباس اور شقران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ کے دفن کرانے کے واسطے قبر میں اترے۔ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو قسم دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بھی آ جاؤ، چنانچہ وہ بھی اتر کر شریک ہوئے، اور شقران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر جس کو آپ اوڑھا اور بچھایا کرتے تھے اس کو بھی آپ کے ساتھ دفن کر دیا، اور کہا کہ یہ چادر آپ کے بعد کوئی نہ اوڑھے گا۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد میں نے اپنی انگوٹھی قبر میں گرا دی اور لوگوں سے کہا میری انگوٹھی گر پڑی، حالانکہ میں نے اس کو قصداً جان بوجھ کر اس واسطے گرایا تھا کہ سب کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ہاتھ لگاؤں اور میرے بعد کوئی نہ لگائے۔ تو یہ تھے واقعہ میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ اپنی نوعیت کا بہترین واقعہ ہے۔